اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 80 تک ترجمہ اور تفسیر مکمل کر لیا تھا. آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 81 سے ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر 81 کا ترجمہ ہے: اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو. ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو ہے جب تفسیر مکمل کیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا، اور اسی سے ریلیٹڈ یہ آیت آگے ہم 81 کی پڑھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان چیزوں سے کیوں ڈروں جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اور بلکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے، مجھے نہیں، تمہیں ڈرنا چاہیے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. تو پھر دونوں میں سے کون سی جماعت جو ہے وہ امن کی زیادہ مستحق ہے؟ یعنی کہ دو جماعتوں سے مراد ایک اپنے آپ کو کہا اور ایک جو مشرک تھے ان کو کہا کہ تم کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ہے، تم اگر تمہارے پاس یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک ہے یا اللہ کا وسیلہ ہے تو کوئی دلیل تو تمہارے پاس ہوگی نا، تم وہ دکھا دو. تو یہ معاملہ یعنی مومن اور مشرک میں سے کون سچا ہے وہ اس کی دلیل ہونی چاہیے. مومن کے پاس تو توحید کے بھرپور دلائل ہیں، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی کوئی دلیل نہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ قیاس و آرائی ابہام باطلہ ہیں اور الٹی سیدھی اپنے پرانوں کی، اپنے باپ داداؤں کے جو غلط ان کے عقائد ہیں ان کی تعویلات ہیں. تو اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہے. آیت نمبر 82 کا ترجمہ ہے: جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں. یعنی یہاں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ظلم سے مراد شرک لیا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے. ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، یعنی کہ جو شرک کرتا ہے اسے ظالم کہا ہے قرآن نے. ہم آگے بھی چل کر اس کو پڑھیں گے کہ شرک کو باقاعدہ ظلم سے تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے. ظلم کیسے کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے. اصل میں اللہ کے ساتھ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے پوری دنیا شریک ٹھہرا دے تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہ ظالم ہے. کس لیے؟ اپنی نفس کے اوپر وہ ظالم ہے، کیونکہ اس کی نفس جو ہے وہ جہنم کی آگ سے کبھی بھی خلاصہ نہیں پا سکتی، تو وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے. اس لیے اس کو ظالم سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے جو شرک کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مکس نہیں کرتے. یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جب تک ان کو علم نہیں ہوتا تو وہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، لیکن جب انہیں اللہ ان کے دلوں میں دیکھ لیتا ہے، جانتا ہے پہلے سے، تو وہ ان کو علم عطا کر کے شرک کی کھائیوں سے بچا لیتا ہے. کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ وہ دل ہیں جن کو جو ہے جب علم دیا جائے گا اور انہیں صحیح بات بتائی جائے گی تو یہ قبول کر لیں گے. اور اس کا سب سے بہترین اور جو ضروری راستہ ہے جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، اقرا باسم ربک الذی، کہ ہم سب سے پہلے علم حاصل کریں. کس کا؟ اللہ کی وحی کا، ہے نا. اللہ کی وحی کا علم حاصل کریں گے تبھی تو ہمیں پتا چلے گا کہ شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے، ظلم کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز کا ہمیں قرآن سے ہی پتا چلے گا، نہ کہ آج کل کے علماء. ہاں آپ علماء سے بالکل بات کیجئے، سب کو سنیے، ایک جگہ کے نہیں سنیں، سب جو بھی
جس بھی مکاتب فکر کے عالم ہیں سب کو سنیے تاکہ آپ کو حق بات میں کو پہچاننے میں آسانی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. جس کی جو بات قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اس کی اس بات کو لیجئے، لیکن لیں گے آپ تب نا جب آپ کو قرآن اور حدیث کو پہلے پڑھیں گے. یہاں پر قرآن اور حدیث کو بعد میں پڑھا جاتا ہے، پہلے علماء کی پیروی میں آیا جاتا ہے، ان کے راہ راست کو ایک مسلک کو چوز کرتے ہیں لوگ، پہلے حنفی بنتے ہیں یا شافعی یا مالکی یا حنبلی بن کے پھر قرآن کو پڑھتے ہیں. یعنی کہ پھر ان کے آنکھوں اور دل پہ ایک پردہ پڑا ہوتا ہے، اس پردے کے ساتھ ان کو قرآن کی وہ ہدایت سمجھ نہیں آئے گی جو کہ یہ سارے پردے ہٹا کر 2 نفل حاجت کے پڑھیں کہ اللہ میں تیری کتاب پڑھنے جا رہی ہوں، یا اللہ اس کو ایز اٹ از میرے دل میں اتار جیسا تو نے اس کو نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر. یا اللہ اس کو میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ اس طرح سے تو اس کو میرے دل پر اتارے، لیکن یا اللہ میرا استاد، میرا جو ہے عالم، سب کچھ تو ہے، تو ہی مجھے اس کو سمجھا اور میرے لیے راستے بنا کہ میں صحیح سنت اور حدیث کے مطابق اس کی تفسیر کو، اس کے مطلب کو سمجھ سکوں. تو دیکھیں کیسے نہیں آپ کی مدد ہوتی. یہ ایمان ہوگا تو مدد ہوگی نا، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اور میں تو خود ایک مثال ہوں سب کے سامنے. آج ماشاءاللہ 18-19 سال ہو چلے ہیں یہی کیا تھا میں نے، اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں ڈال دیا اور بہت سا علم سکھایا اور بہت سا آگے لوگوں کو سکھا رہی ہوں، اور مرتے دم تک خود بھی سیکھتی رہوں گی اور سکھاتی رہوں گی. اس کا تو کوئی جو ہے وہ انتہا ہی نہیں ہے. ابتدا تو ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں نا، لیکن اس کی انتہا نہیں ہے. اس کی انتہا پھر ہونی چاہیے تو وہ جنت ہے. تو جب تک انسان زندہ ہے وہ سیکھتا رہتا ہے. اس لیے اس قرآن کے ساتھ جتنا وقت لگائیں گے اتنے بڑے عالم بن جائیں گے. آیت نمبر 83 کا ترجمہ ہے، اور یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا. اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا کہ بے شک جو ہے کہ جو آگے ہم چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح سے بتوں کو توڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی، اور جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یہ کس نے کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بت سے پوچھ لو. تو اس نے کہا تمہیں پتہ یہ بولتا ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی حجتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہے وہ بات دوسروں تک پہنچائی، لیکن پھر بھی جو ہدایت نہیں لانے والے تھے وہ نہیں لے کر آئے. آیت نمبر 85 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب یعنی بنی اسرائیل کو یہ سارے پیغمبر عطا کیے جو بھی اس وقت کی قوم تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ایسی کوئی قوم اور ایسا کوئی لوگ نہیں ہے جن کی طرف ہم نے اپنا ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا نہ بھیجا ہو. یعنی بڑھاپے میں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد سے بالکل مایوس ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمایا، اور پھر اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمایا، اور پھر ان سے ایک پوری جو ہے وہ آگے ایک اولاد کا سلسلہ چلا. تو یہ سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اچھا، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ کہا، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو. یعنی کہ ان کو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی تشبیہ دی ہے، کیونکہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام سے ہی جو ہے آگے نسل چلی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہی آگے جو ہے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں پہ ریورس اللہ تعالیٰ نے ریورس میں بتایا ہے اس چیز کو سارا، کہ انہی سے پھر جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے حضرت اسحاق اور پھر یعقوب اور پھر سلیمان، پھر داؤد، یوسف، موسیٰ، ہارون اور حضرت عیسیٰ اینڈ میں.
اور یہ سب بعد میں آئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیسکلی لیکن ذریت کے حساب سے ابراہیم علیہ السلام میں سے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بتا دیا. جیسے کہ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے اباہ میں شمار کیا گیا جبکہ وہ ان کے چچا تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معاملہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں سے پیغمبر ایک دوسرے میں سے ہی ہوتے ہیں. اور حضرت نوح علیہ السلام کے ہی بیٹوں میں سے جو ہے آگے نسلیں چلی اور پھر انہی سے جو ہے آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے, حضرت لوط علیہ السلام ہوئے, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا معاملہ چلا آگے تک, اور انہی کے آخری پیغمبر میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے. تو یہ ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کا جو ہے وہ ایک وہ بتا رہے ہیں خاندانی معاملہ کہ کیا ہے کیا نہیں, لیکن اس کو ریورس میں بھی بتایا ہے. اور آیت نمبر 86 کا ترجمہ ہے, اور نیز اسماعیل کو اور یسی کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہان نہیں, اس کے بعد آیت نمبر 85 ہے, اور نیز زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ آیت نمبر 85 میں یہ بتا دیا کہ ساتھ میں زکریا بھی ہیں اور یحییٰ بھی ہیں, کیونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس لیے کیا گیا, حالانکہ وہ کوئی باپ نہیں تھے حضرت عیسیٰ کے, لیکن جو ہے وہ اس طرح سے کہ وہ انہی کی لڑی میں سے, جو ظاہری سی بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں بی بی مریم, تو وہ انہی ذریت رجال میں ہی شمار ہوتی ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی فاطمہ کے صاحبزادے کو اپنا بیٹا فرمایا, تو وہ کوئی حقیقت میں ان کے بیٹے تو نہیں ہو گئے, لیکن ظاہری سی بات ہے ایک پیار محبت میں ایک دین میں تو بھائی ہوتے ہیں سارے, لیکن اپنا بیٹا کہا جبکہ وہ اصل میں تو حضرت علی کے بیٹے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب نیک اور برگزیدہ پیغمبروں کا ذکر کیا. اور نیز اسماعیل آیت نمبر 86 میں, اور نیز اسماعیل کو اور یسی کو اور یونس کو اور لوط کو اور ہر ایک کو تمام جہانوں والوں پر ہم نے فضیلت دی, یعنی کہ یہ تمام برگزیدہ پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جہان والوں پر فضیلت دی, یعنی کہ ان کو تمام لوگوں میں سے چن لیا. ظاہری سی بات ہے جس کو پیغمبری کے لیے اللہ تعالیٰ چنے گا تو اس کو جہان والوں پر فضیلت دی جائے گی, کیونکہ ان کے دل اور ان کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ ہی اس قابل ہیں کہ جو میرے پیغمبر بننے کے لائق ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارواح, روح کی جمع ہے ارواح, جب بنائی آسمان پر عالم ارواح کہتے ہیں, تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ کون سی روح جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو معصوم اور نیک لوگ تھے ان کو چن کر اپنے لیے پیغمبری کے لیے رکھ لیا کہ جب دنیا بنے گی اور جب یہ معاملات ہوں گے اور جب انسان کو بنایا جائے گا تو اس وقت کس کے ماں کے پیٹ سے جننا ہے اور کس نے پھر کیا کرنا ہے, تو یہ سب معاملات لوح محفوظ میں پہلے سے ہی درج ہو چکے تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ درج کر دیے تھے. آیت نمبر 87 کا ترجمہ ہے, اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کی. یعنی آبا سے مراد جو ہے وہ ذریات ہیں, یعنی کہ کن میں سے کن نسلوں میں سے کون لوگ آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی حفاظت فرمائی کہ نیک لوگوں میں سے ہی جو ہے وہ نیک نسل آگے چلے, اور بہت سوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا, چن لیا, اپنے خاص بندوں میں شمار کر لیا اور ان کو ساتھ میں آپس میں ملا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کے لیے یہ بھی کہا کہ ہم نے ان کو مقبول بنا دیا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت کر دی, یعنی کہ کچھ باپ داداؤں کو اور کچھ اولاد کو. باپ داداؤں سے مراد یہاں اشارہ اللہ تعالیٰ کا, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ تھے, ٹھیک ہے, پھر جب ان کے بیٹے ہوئے حضرت اسحاق اور پھر ان کے بیٹے ہوئے حضرت یعقوب, تو اب حضرت ابراہیم دادا ہو گئے, اسحاق بیٹے ہو گئے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جو ہے حضرت یحییٰ جو ہے اور حضرت عیسیٰ وہ آپس میں کزنز تھے, بھائیوں کی طرح تھے. اسی طرح بھائیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو
ہدایت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو مقبول بنایا اور ہم نے ان کو راہ راست کی ہدایت دی۔ آیت نمبر 88 کا ترجمہ ہے، اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اور اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ اعمال کرتے تھے وہ سب اکارت ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں 18 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، جس طرح کہ دوسرے مقام پر ہم پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن ہی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امتیوں کو اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شرک کی خطرناکی اور ہلاکت انگیزی سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو جیسے کہ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ہمیشہ باخبر کرتا رہتا تھا کہ آپ نے اس چیز سے جو ہے وہ کوسوں میل، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو پیغمبر معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی ایسا غلطی گناہ سرزد نہیں ہوتا، بھول چوک انسان کی ایک اس کی نفس میں ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ سہو ظاہری سی بات ہے، سجدے میں سجدہ سہو بنا ہی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، ٹھیک ہے۔ تو بھول چوک تو اللہ تعالیٰ نے معاف کی ہے، وہ معصوم لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 89 کا ترجمہ ہے، یہ لوگ ایسے تھے کہ ہم نے ان کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی، سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کریں تو ہم نے اس کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جیسے کہ بنی اسرائیل کو پیغمبر عطا کیے، کتابیں عطا کی، حکمت عطا کی، نبوت جو ہے پیغمبر در پہ در بھیجے، اور پھر بھی وہ نبوت کا انکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ بے فکر رہیں کہ جیسے ان کے زمانے میں بھی ایمان والے تھے اور انہوں نے ساتھ دیا پیغمبروں کا، آپ کے بھی معاملے میں ایسے بہت سے لوگ آئیں گے جو آپ کا ساتھ بھی دیں گے، منکر نہیں ہوں گے آپ کے۔ یعنی کہ اس سے مراد مہاجرین ہیں، انصار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت تعداد میں ایمان لے کر آئے اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طاقت کو اور ایک آبادی کو بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا، بہت مدد کی، اور قیامت تک آنے والے ایماندار اس سے مراد ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ آیت نمبر 90 کا ترجمہ ہے، یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی ان ہی کے طریقے پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اشارہ اس وقت پیغمبروں کی طرف ہے اور ان پر ایمان لانے والوں کی طرف ہے کہ ایسے ہی لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی انہی کے طریقے پر چلیے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم سے اس چیز کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یعنی کہ میں تم سے کوئی مال، کوئی چیز، کیونکہ مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کی آفر کی کہ تمہیں اگر جو ہے سرداری چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں اگر جو ہے کوئی حسین عورت چاہیے تو ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، تمہیں مال چاہیے ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری پیشکش کی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا معاملہ یہ ہے ہی نہیں، میرا معاملہ بالکل الگ ہے، میں اپنے رب کی طرف سے جو ہے معین کر دیا گیا ہوں اس چیز پر کہ جو کام مجھے کرنا ہے، اور یہ میرے لیے ایک مشن ہے جسے مجھے ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے واسطے ایک نصیحت ہے۔ کیا؟ یہ قرآن، یہ جو مجھ پہ نازل ہوا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ یہ ایک مجھ پر ایک کتاب جو نازل کی ہے یہ نصیحت ہے، لیکن بشرط کہ جو یہ نصیحت لینا چاہے، ٹھیک ہے نا، جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور ضلالت کی پگڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کرے گا، بشرط یہ کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے،
ٹھیک ہے. ورنہ تو اگر علماء کی باتوں کی طرف اور جو خاص طور پر ہماری زیادہ تر مسلکوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں وہ تو منع کرتے ہیں آپ کو کہ قرآن آپ پڑھیں ہی نہیں, آپ تو گمراہ ہو جائیں گے, نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو یہ معاملہ نہیں ہے. اگر کوئی قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جائے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, یہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب نازل فرماتا؟ کیا یہ گمراہی کی کتاب ہے؟ نعوذ باللہ. اس کو تو آپ, میں کہتی ہوں جس کو کچھ بھی نہیں آتا, جس نے جو کہتے ہیں نا کہ وہ 0 میٹر کار جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے, چلی ہوئی کار تو اس کے پیسے گر جاتے ہیں. تو یہ تو خالی دماغ جو مسلکوں سے خالی ہے, بالکل سمجھ لیں اس کو بھی مسلکوں کی اور دین کی کوئی ہوا ہی نہیں لگی اور وہ بالکل 0 میٹر ہے دماغ سے, وہ تو زیادہ خوبصورت ہے, وہ زیادہ اچھا ہے, اس کی زیادہ اہمیت ہے کہ اس میں پہلے سے کوئی گند ڈلا ہی نہیں ہوا, مزاروں کا, مسلکوں کا, بریلوی کا, دیوبندی کا, اہل حدیث کا, انکار حدیث کا, وہابی کا. اس کا دماغ بالکل کورا ہے, 0 میٹر ہے. تو وہ قرآن پڑھے گا تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہدایت بن جائے گا. کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ میں بھی بالکل 0 میٹر تھی اور الحمدللہ ایسی بالکل ینگ ایج میں میں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھا. شکر ہے اس قرآن میں تفسیر نہیں تھی, ورنہ میں بھی کسی کنویں کی مینڈک بن کے ٹرٹر کر رہی ہوتی. بس ایسے ہی الحمدللہ رمضان میں موڈ ہوا کہ قرآن پڑھنا ہے اور بس پورا رمضان ایک سپارہ عربی میں اور ترجمے میں پڑھتی گئی. تفسیر تھی نہیں اس میں, تو اس کا ایسا معجزہ ہوا میرے اوپر کہ میں ایمان لے آئی اور طبیعت بھی بہت خراب ہوئی, ہاسپٹلائز بھی ہوئی, لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے کیونکہ اس قرآن کا بڑی ہیبت ہے, بڑا اس کا امپیکٹ ہے, تو اس کو ہضم کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. میں ذرا سینسیٹیو تھی اور میں نے ہر چیز کو, مجھے عادت ہے گہرائی میں لینے کی, سوچنے کی, بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی, تو میں بہت زیادہ ڈیپ میں چلی گئی, جبکہ میں نے تو تفسیر بھی نہیں پڑھی تھی. تو اس لیے میرے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے اور آہستہ آہستہ کر کے پھر اس قرآن کو پڑھتی گئی اور کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی جو ہے اونچ نیچ ہوتے ہوتے جو ہے الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو میرے لیے آسان کرتا چلا گیا, آسان در آسان کرتا چلا گیا. اور پھر ایسے استاد عطا کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ جیسے, کہ انہوں نے پھر قرآن کو سمجھانے میں بہت مدد کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, جنت میں ان کے درجوں کو بلند کرے, اور جو غلطیاں ان سے سرزد ہو گئیں اس پر معاف کر دے, کیونکہ ہر انسان سے غلطی ضرور ہوتی ہے, چاہے وہ کتنا ہی علم والا کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے. تو اس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک تمیز سکھا دی کہ میں اب استاد کس کو بناؤں. قرآن نے اتنی تمیز سکھا دی. تو جو 0 میٹر ہوتے ہیں نا, تو وہ زیادہ اچھے ہیں. کورے کاغذ پر آپ جو بھی لکھیں گے تو وہ اس پر لکھا رہ جائے گا. تو خالی دماغ جو ہے, 0 میٹر دماغ جو ہے وہ قرآن کے لیے بڑا موضوع ہے, بڑا ہی آئیڈیل ہے کہ آپ کے اوپر کسی جو ہے وہ چھاپ نہ لگی ہو, آپ کسی بھی ماں باپ کے دین پر بھی نہ ہو, باپ دادا کے دین پر بھی نہ ہو. اب آپ کا بالکل ایک آپ آئے اور آپ نے کہا میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں, اب یہ قرآن ہے, یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں, رٹے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں, ماں باپ نے پڑھا دیا, تو آج چلو اس کو سمجھ کر تو دیکھیں کیا ہے کیا یہ. تو بس جب آپ اس کو سمجھنا شروع کریں گے تو بس پھر آپ سمجھ لیں ہدایت نے آپ کا راستہ پکڑ لیا, اور یہ پھر آپ کے لیے نصیحت ہو جائے گی. پھر یہ خالی آپ کے لیے ثواب تلاوت کر کے ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں رہے گی, پھر یہ آپ کے لیے ایک ہدایت کی کتاب بن جائے گی. پھر آپ کے لیے یہ زندگی گزارنے کا ایک سبق بن جائے گا. یہ آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کس طرح کس چیز کو کیسے کرنا ہے, کس طرح زندگی گزارنی ہے, اس کا ایک مجموعہ بن جائے گا. پھر آپ احادیث تک پہنچیں گے, پھر احادیث سے آپ کو پتہ چلے گا سنت میں کیا کام کرنے ہیں, باتھ روم جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے, نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے, سوتے وقت کیا پڑھنا ہے, اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے, گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے, داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے, پھر ان کے فائدے پتہ چلیں گے. تو یہ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ترقی پر ترقی جو ہے وہ دیتا چلا جاتا ہے. اور اصل دولت یہی ہے کہ جو آپ کے پاس دین کا علم ہے اور پھر اس کے اوپر یہ تو ہے سونا, اور پھر اس کے اوپر سہاگا ہے جب آپ عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر سونے پر سہاگا پھر ڈبل کیا ہو جاتا ہے جب آپ اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا.
سونا ہے علم، سہاگا ہے عمل، اور پھر سونے پر سہاگا جو ہے وہ ہے آپ کا آگے پہنچانا عمل کر کے. تو یہی مومن کے لیے جنت کا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے. اور اگر یہ علم آپ حاصل کر کے خود اپنی چار دیواری میں بیٹھے رہیں اور تو تب بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ سورہ عصر میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ آگے پہنچانا ہے اور اس کے آگے پہنچانے میں آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. سمجھ لیں اگر آپ کو تکلیفوں کا اور رشتہ داروں کی باتیں سننے کو نہیں مل رہی، دنیا کی باتیں کڑوی کڑوی سننے کو نہیں مل رہی، تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ نے کوئی محنت نہیں کی، آپ کو کوئی جو ہے آپ کا جو ہے معاملہ صحیح نہیں چل رہا. جب تک اس دین کے اوپر آپ کو تکلیفیں نہ آئیں تو تب تک سمجھ لیں کہ کیونکہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. تھوڑے وقت کے لیے آزمائش کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو پھر تھوڑا سا آزمائش میں بھی ڈالتا ہے کہ پکے ہیں یا ایسے ہی بھاگ جائیں گے، فصلی بٹیرے تو نہیں ہے نا. وہ اللہ نے ہمیں دکھانا ہوتا ہے، اللہ کو تو خود پتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، اینڈ تک کیا کریں گے. ہمیں خود کو دکھانا ہوتا ہے کہ تم کتنے پکے ہو کتنے نہیں ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں کرتا ہے، اس پہ بس آپ کھڑے رہیے. دنیا کی باتوں کا کوئی بالکل بھی اسے ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دے، لیکن اپنے اس کام پر پکے ہو جائیں، خود حاصل کریں علم اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں. اور اس قرآن کے لیے پلیز 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 ایڈورٹائزمنٹ کیجئے، بتائیے کہ اس کو پڑھیں لوگ. علماء نے لوگوں کو اس قرآن سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے آج فرقے بننے میں آ گئے، فرقے بن گئے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے سمجھتے ہیں کہ قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے، اسے ہم نہیں سمجھ سکتے. الحمدللہ ہم ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، اتنی ساری کتابیں پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو کیا ہم ایک کتاب پڑھ کے کچھ نہیں سیکھ سکتے جس میں سب کچھ ہے؟ آپ ڈاکٹر بھی بن جائیں گے، انجینئر بھی بن جائیں گے، سائنٹسٹ بھی بن جائیں گے، سب کچھ بن جائیں گے. سب سے پہلے آپ انسان بن جائیں گے. اور اگر آپ انسان بن جائیں گے، اگر ہم انسان بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایک دن آئے گا کہ مسلمان بھی بن جائیں گے. اور جب مسلمان بن جائیں گے تو پھر ہم ایمان والے بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب تک یہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم جو ہے ہر گھاٹی کو عبور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی ایڈورٹائزمنٹ کریں، بتائیں. سورہ قمر میں 5 دفعہ لوگوں کا ایسے علماء کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن بغیر کسی استاد کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. میں ہی نہیں، میرے انکل ہیں، میں ان کو پیار سے حامد بابا کہتی ہوں، انہوں نے بھی خود سے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، اور وہ بھی آج تک میرے ساتھ ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں کا ساتھ ہی جو ہے وہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا. اور میرے اور بھی بہت سے جاننے والے لوگ ہیں جنہوں نے بنا کسی استاد کے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، کیونکہ نیت اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد کی. اور پھر اس کے بعد تمیز آ گئی کہ ہاں استاد کسے بنایا جائے. جب ہم قرآن ہی نہیں ہم نے پڑھا ہوتا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایسے بے ڈھنگے لوگوں کی، جاہل قسم کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں جن کی جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ ہم سے کئی ہزاروں گنا نیچے ہوتا ہے. مطلب ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم ان سے علم حاصل کریں، بلکہ وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے علم حاصل کریں. ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں کیا جی کہ ان کو ایک عالم بنا کر مشہور کر دیا گیا ہوتا ہے اور جمع غفیر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے تو ہم متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم ان سے کروڑ درجے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم میں کیا ہوتا ہے کہ وہی ایک شیطان کے وسوسے کہ قرآن ہے، اس کو تم کیسے سمجھ سکتے ہو، یہ ہے وہ. اتنا دین کو مشکل بنا دیا فرقوں نے، اپنے علماء کے کہنے پر یہ کر دیا وہ کر دیا. 17 علوم چاہیے اور 18 علوم چاہیے، نہیں، وہ آپ کو مفتی بننے کے لیے چاہیے. آپ نے بیٹھ کے فتوے دینے ہیں تو اس کے لیے وہ آپ کو علوم کا وہ بھی اس لیے پتا ہو کہ کوئی آپ کو بے وقوف نہ بنائے. اگر کوئی آپ سے ایسا کوئی سوال کرے تو آپ اس کا کھرا طریقے سے جواب دے سکیں کہ جی کیا قرآن کے حساب سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس کے لیے وہ الگ سے آپ کو، وہ جب آپ قرآن پڑھتے رہیں گے تو مفتی بھی آپ خود بن جائیں گے. وہ 17 کروڑ علوم آپ کے اندر ویسے ہی آ جائیں گے. 17 علوم کو مت روئیں. تو یہ جو ہے سب بکواس باتیں ہیں. قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ کی نصیحت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سے نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے والا بنائے. آمین. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 90 تک ترجمہ اور تفسیر
مکمل کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے نفس کا عمل بنا دے، ہماری روح کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے روح کو امن میں کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمارے روم روم میں ڈال دے پروردگار. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. اللہ تعالیٰ سے ہر اس بھلائی کی دعا مانگتے ہیں جو بھلائی کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے ہر اس شر سے بچنے کی توفیق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس شر سے، شیطان سے، انسان سے ہو، جنات سے ہو. اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس شر سے جس شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند صحیح احادیث کے ذریعے ہمیں ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.